السلام علیکم، میرا نام محمد فاروق آصف ہے۔ برین بوسٹرز کی طرف سے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ایک امریکن تھنک ٹینک بروکنگس کی ڈاکیومنٹری کے مطابق، ڈاکیومنٹس کے مطابق، ویب سائٹ پہ موجود انفارمیشن کے مطابق، ایک انٹرویو کے دوران ایک سویڈن ڈیموکریٹ نے اپنے چند پوائنٹس، چند ایجنڈاز شیئر کیے بروکنگس کے ساتھ۔ وہ ایجنڈاز میں شامل ہے مائگریشن پالیسی دیٹ اینڈز دی اسائلم، مطلب یہ کہ کوئی بھی ریفیوجی فرام اینی پارٹ آف دا ورلڈ کم سے کم سویڈن آئے، کم سے کم نمبرز میں، کوئی بھی ریفیوجی وہاں نہ آئے، کسی کو بھی وہاں پناہ نہ ملے۔ جو آبادی وہاں موجود ہے، جو سویڈش آبادی موجود ہے، صرف وہی رہے۔ somehow I think this has something to do with the Islam, the Muslim refugees, the people from Muslim worlds, Muslim countries. They're trying to stop Islam from spreading there. This seriously means they are trying to hold back Islam. مسلمانوں کے خلاف ایجنڈے میں یہ بات شامل ہوتی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ they're forcing on is reformed welfare system without minority rights. اب کون سا سیکولر ملک، کون سا ڈیموکریٹک ملک مائنورٹیز کو، اقلیتوں کو ان کے حقوق دینے سے منع کر رہا ہے؟ اور کیوں کر رہا ہے؟ کسی بھی ملک میں مائنورٹیز کو ان کے رائٹس نہ ملنا ان کا قتل کرنے کے برابر ہے۔ کسی بھی ملک میں مائنورٹیز کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، اس کو یو این ہائی لائٹ کیوں نہیں کر رہا؟ I ask the UN a question. UN کیا کر رہا؟ کیوں اس پہ بات نہیں کر رہا؟ کیوں اس پہ سوال نہیں کر رہا؟ خیر، سوال تو وہ کشمیر پہ بھی نہیں کر رہے، سوال تو وہ فلسطین پہ بھی نہیں کر رہے، سیریا اور لیبیا پہ بھی نہیں کر رہے، کیونکہ ہیومن رائٹس صرف عورت کے پردے پر نظر آتے ہیں انہیں افغانستان میں، لیکن کشمیر میں عورتوں کی عزت پامال ہونے پر کوئی ہیومن رائٹس نہیں نظر آتے انہیں۔ وہاں وہ سوال نہیں کرتے، وہاں وہ سو رہے ہیں، وہاں پہ کسی انسان کے کوئی حقوق پامال نہیں ہو رہے ان کے مطابق۔ کہنے کو پوری دنیا میں انسانوں کے حقوق کے محافظ ہیں، وہ ٹھیکے دار ہیں، لیکن فلسطین میں قتل عام، مسجدوں میں قتل عام، رمضان کے دوران، نماز کے دوران قتل عام ہو رہا، کسی کو فرق نہیں پڑ رہا۔ کیوں؟ اسرائیل کو سپورٹ کرتا ہے امریکہ، اور امریکہ اور یو این کوئی دو الگ چیزیں تو لگتی نہیں، ایک ہی بات ہے، کوئی فرق نہیں ہے ان میں۔ جو پالیسی امریکہ کی ہے وہی یو این کی ہے، اور جو یو این کی ہے وہی امریکہ کی ہے۔ نیکسٹ آن دا ایجنڈا واٹ وی ہیو از سیف سوسائٹی۔ اب سویڈن کی کیا مراد ہے سیف سوسائٹی سے؟ سیف سوسائٹی میں ٹیررزم کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ تمام شہریوں کو، رہائشیوں کو تمام تحفظات، سیکیورٹی دینا سیف سوسائٹی کا تصور ہے۔ اب ان کے مطابق مسلمان اور اسلام ٹیررزم ہے۔ دے کنیکٹڈ ود دا ورڈ جہاد، کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو جہاد کا نام دیا جاتا ہے۔ سیف سوسائٹی کی بات کر رہے ہیں، اسلام کو روکنے کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ اسلام ان کی نظر میں ٹیررزم ہے۔ اسلام کا سویڈن میں موجود ہونا، مسلمان کا سویڈن میں موجود ہونا ان کے لیے نہ جانے کیوں خطرہ ہے۔ ان کے لیے یہ بات تھریٹ ہے، ان کی سالمیت کے لیے۔ ان کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے، قتل عام کوئی بڑا جرم رہ ہی نہیں گیا ان کی نظر میں۔ اور جو آخری پوائنٹ ایجنڈا پر موجود ہے وہ اپنے آپ میں میرے ٹوٹل انالیسس کو پروف کر رہا ہے۔ وہ سویڈن کے یا یورپین لیڈرز کے ایجنڈا کو کلیئر کر رہا ہے، کلیئرلی ڈیفائن کر رہا ہے، اور ہمیں سچا ثابت کر رہا ہے۔ وہ پوائنٹ ہے پروٹیکٹنگ سویڈن فرام اسلامزم اور اینی ادر ایکسٹریمزم۔ مجھے نہیں لگتا اس جملے کو، اس بات کو مزید سمجھانے کی یا بیان کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ اپنے آپ میں اپنے ایجنڈا کو، سویڈن کے یورپی لیڈرز کے ایجنڈا کو بیان کر رہا ہے، اور کلیئرلی اسلامزم، اسلام کے خلاف بات کر رہا ہے، اسلام کو دشمن سمجھا جا رہا ہے،
اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو سویڈن کو قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے. ایسا قانون بنانے کی ضرورت ہے کہ جو اس طرح کے توہین آمیز عمل کو روکے, اس کو بڑھنے سے روکے, پھیلنے سے روکے, عمل ہونے سے پہلے روکے. انٹرسٹنگلی ان دا 19th century ایک قانون تھا یورپ کے کافی ممالک میں جو یہ کہتا تھا کہ کسی بھی قسم کے مذہبی توہین کے عمل میں مجرم کو سزائے موت دی جائے, ڈیتھ پینلٹی. وہ ایک قانون موجود تھا, کئی سالوں تک رہا, لیکن 1970 میں امریکن ایکٹ کے تحت اس کو ختم کر دیا گیا. میری چشم تصور یہ کہتی ہے کہ اگین ٹو پروٹیکٹ دا رائٹس آف ہیومن, ٹو پروٹیکٹ دا ہیومن, لیکن 2 ارب انسان مسلمان, ان کے جذبات یا ان کے حقوق یونائٹڈ نیشن کے لیے میٹر نہیں کرتے. نیکسٹ what can be done is seriously think about it. The nations of the world need to think about it, work together to come to a solution. جو 4 نکات ہم نے ایک ڈیموکریٹ کے بعد اس کے ڈسکس کیے تو سمجھے کلیئرلی, وہ بتاتے ہیں یہ ایک ریڈیکل مائنڈ سیٹ ہے. ایکسٹریمزم تو ان 4 نکات میں بھی موجود ہے, پریشان کن حد تک یہ کہنا غلط نہیں ہوگا. اس کے لیے یہ سوچنا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا یورپین لیڈرز کو کہ یہ مسئلہ صرف اسلام کا, مسلمان کا, اسلامک سوسائٹی کا نہیں ہے. اس طرح کے عمل سے, ان حرکات سے ان کی اپنی سوسائٹی کو بھی خطرہ ہے. سوسائٹی میں ڈس بیلنس, ڈسکرمنیشن پیدا ہو رہی ہے. ایک فرقے کو, ایک گروپ آف پیپل کو, ایک ریلیجن کو آپ ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اینڈ رزلٹ آپ چاہتے ہیں امن, سکون, انٹرفیتھ ہارمنی. یہ سب سپورٹ کرتے ہیں آپ لوگ, لیکن اس کے لیے عمل کیا کیا جا رہا ہے؟ ایک مذہب کو, چند لوگوں کو, مسلمانوں کو دبانا. اس سے امن کیسے آئے گا میں سمجھنے سے قاصر ہوں. آن دی اینڈ this is seriously concerning, not for just us, not just for Sweden, for whole of the world. This is a serious thing. کسی بھی قسم کے ریلیجن کو ٹارگٹ کرنا کسی بھی ریلیجن میں ٹھیک نہیں ہے. اسلام میں نہیں, کرسچینٹی میں نہیں, جوڈازم میں نہیں, بدھزم میں نہیں, ہندوازم میں نہیں, کسی مذہب میں نہیں. کوئی مذہب انتہا پسندی کا درس نہیں دیتا. کوئی بھی مذہب انسانی حقوق کو سلب کرنے کا درس نہیں دیتا. کوئی مذہب دوسرے مذہب کو ذلیل کرنے کا, بدنام کرنے کا, مٹانے کا درس نہیں دیتا. اسی کے ساتھ میں آج کی گفتگو کو ختم کروں گا. انشاءاللہ آگے بھی اسی طرح کے موضوع پہ بات ہوگی. امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا, کیونکہ ٹاپک بھی یہی تھا, فریڈم آف اسپیچ, فریڈم آف ایکسپریشن. جزاک اللہ.